بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ جدوں کیا جاندہ ہے تعالو آ جاؤ جو رب نے نازل کیتا ہے اپنے رسول تے رأیت المنافقین یسدون عنک صدودا منافقین نو ویندے ہو او لوکاں نو روک دے نے قرآن و حدیث تو روکنا اب پتر بھائی ہوئے انہوں نے پھڑ کے تھلے پاؤ سامعین محترم رب کائنات دا ساڈے تے بہت بڑا فضل اور رحمت ہے کہ جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر قرآن و حدیث دے سنن سنان دا موقع فراہم فرمایا اللہ تعالیٰ تھوڑے ساریاں دا آنا میرا اور بغوی صاحب دا آکے سنانا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال مکمل یکجہتی دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمائی آج ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے میں اس بچے دے والدین نو بھی مبارکباد دیاں گا اور اس بچے دے استاد نو بھی مبارکباد دیاں گا نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا مجھے قرآن سرح پر شہانہ ملا ہے یہ دیا ڈبلنگ باندھنے سادہ چلے نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا مجھے قرآن سرح پر شہانہ ملا ہے مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے قرآن دا پڑھنا اور قرآن دا پڑھانا یہ بڑا اچا اور سچا عمل ہے مسند ابی ہریرہ دی روایت ہے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے اور 11 ہجری دے اندر اوائل چ نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے 3 سال 2 مہینے دی معیت دے اندر حضرت ابو ہریرہ نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کی تھی اور دن رات پیغمبر دے کول ہی رہی دے سن صحابہ کہیں نے اینیاں حدیثاں کسے نو یاد نہیں سن جدوں کو مسئلہ پھسدا سی اڑدا سی اسی حضرت ابو ہریرہ کو جانے ہاں یا ماں جی عائشہ کو جانے سا سانو اگوں حدیث مل جاندی ہی ساڈا مسئلہ حل ہو جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ ایک دن کہیں نے اللہ رسول منو کسے بات دی نا نصیحت کرو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا منو بھی کچھ ملے گا آپ نے فرمایا قرآن پڑھدا پڑھاندا ابو ہریرہ دنیا تو مر جائیں گا نا بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا یعنی جڑے لوگ قرآن پڑھ دے نے پڑھان دے نے وہ دنیا تو چلے جان قیامت تک 70,000 فرشتہ اس قبر تے دعا کردا ہے جڑا قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے فتاوی الدین الخالص دی جلد نمبر 6 مولانا امین پشاوری حفظہ اللہ نے انہاں لوکاں دا ذکر کیتا ہے جنہاں نو مرن تو بعد قبر دی مٹی نہیں کھانی کئی وجود ایسے نے کہ جنہاں نو جویں دفن کرنا ہے قیامت تک انہاں مٹی چویں ہی رہنا ہے قبر دی مٹی نہیں کھا سکتے
پہلا وجود انبیاء دا ہے، نبیاں دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ دوسرا وجود شہداء دا ہے، شہید دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ تیسرا نمبر صحابہ دا ہے، چوتھا اولیاء الرحمن دا ہے، پنجواں او قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ دنیا تو جاندا ہے۔ وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین وال وحی کر دینے، زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہا ہے، اے دا گوشت نہ کھائیں۔ زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہاں، اے دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے۔ ہن جدے سینے چ تلونڈی والے قرآن ہوئے، انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی تے انہوں جہنم دی اگ کیویں کھائے گی؟ یہ سوچن دی بات ہے نا، جنہوں قبر دی مٹی نہیں کھا رہی تو انہوں جہنم دی اگ کیویں کھائے؟ تو لہذا یہ قرآن جیڑا ہے یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اور یہ اللہ نے آسمان تو نازل کی تھی ہے پیغمبر دے قلب اطہر، اور حدیث بھی اللہ نے آسمان تو ہی نازل کی تھی۔ قرآن منظم من اللہ، حدیث منظم من اللہ۔ قرآن لے کے آن والا جبریل ہے، حدیث نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے۔ قرآن لا ریب ہے، حدیث لا ریب ہے۔ قرآن برحق ہے، حدیث برحق ہے۔ قرآن بے عیب ہے، حدیث بے عیب ہے۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے، اور قرآن بالکل سچ ہے، پاک ہے، حدیث بھی بالکل سچ اور پاک ہے۔ قرآن دا منکر بھی کافر ہے اور حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ اور قرآن نے اشارہ کیتا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو بھئی، زکوٰۃ دیو۔ قرآن نے کیا ہے روزے رکھو، قرآن نے کیا ہے حج کرو، عمرے کرو، لیکن نماز دا پورا طریقہ حدیث جو ملے گا، قرآن جو نہیں۔ ایک بندہ آندہ میں قرآن ماننا حدیث مانتا ہی نہیں۔ بڑے بڑے منکر نے حدیث دے اس دور دے اندر، یہ بڑا فتنہ بپا ہویا۔ اگلے دن ایتھے میں منڈی عثمان آنے سن گئے، اتھے دوست کہنے لگے جی ہے میرا بہنوئی ہے، تے آندہ حدیث نو میں نہیں مانتا۔ بیٹھ گیا، میں انہوں صرف ایک کوئی سوال کیتا ہے، میں کہا تیری امی تے ابے دا نکاح ہویا؟ آندہ بالکل ہویا۔ میں کہا وہ نکاح منو قرآن چو دے بخا، بول دے حدیث نو تو مندہ نہیں، نکاح قرآن چو بخا، جے قرآن چے نکاح نہیں تے پھر تو جانیے نہ حرام دا۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب۔ بھئی حدیث دا منکر تے مسلمان ہو ہی نہیں سکدا۔ دنیا چ ایک کوئی ہستی ہے جدی بات نو چھوڑیا نہیں جا سکدا، منیا جا سکدا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات نو چھڑ بھی سکدے ہو، من بھی سکدے ہو۔ امام شافعی دی بات چھڑی بھی جا سکتی ہے، منی بھی جا سکتی۔ امام مالک، امام احمد ابن حنبل دی بات نو لیا بھی جا سکتا ہے، چھڑیا بھی جا سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نہ، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے ہو دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ پیغمبر دی بات نو کیوں نہیں چھڑنا؟ میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ، جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے ہو دی کوئی بات بھی غلط بولیا جے، بولیا جے کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ہر بات حرف آخر ہے، حق کے سچ جو آپ نے نازل ہویا وہ بھی حق کے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق۔ اے ایمان والے ہو، ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو۔ اگر رب نے پھر سپیشل کیا وآمنوا، اور پھر ایمان لے آؤ بما نزل علی محمد، جو میں اپنے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل کیتا ہے، وہو الحق، او بالکل حق کے، پاک کے، لا شک۔ سارے امامہ دا اسی ادب کرنے کو مت سمجھے کہ اسی امامہ دا ادب نہیں کر دے۔
حضرت امام ابو حنیفہ دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرم ہے، امام شافعی دی جتی نو میں اپنے سر دی پگ سمجھنا، لیکن سارے امام واجب الادب واجب الاحترام نے زمین دی دھرتی تے واجب الاطاعت کوئی ذات ہے، وہ صرف میرے محمد دی ذات ہے اور کوئی ذات نہ اسی کسی دی اطاعت کرنے۔ قرآن جڑا ہے یہ نص ہے اور یہ دی تفسیر حدیث ہے۔ قرآن نے کیا زکات دیو، کنے مال تے زکات پیندی ہے، کنے نصاب تے پیندی ہے، وہ حدیث چو ملے گا۔ قرآن کہندا ہے حج کرو، احرام کتھوں بننا ہے، جا کے کتھے کھولنا ہے، 8 ذو الحج نو احرام بن کے مناج کس ٹائم جانا ہے، اگو عرفات چ جانا ہے، کنی دیر رہنا ہے، مزدلفہ جی رات گزارنی، فجر پڑھ کے مزدلفہ چو نکلنا ہے، کیڑے شیطان نو کہیں کر مارنے، پھر سار بڑھانا ہے، قربانی کرنی ہے، حرام کھولنا ہے، پھر طواف حفاظہ کرنا ہے، حفاظہ کرن تو بعد پھر مناج جا کے رات کو، اس سارا شیڈول کتوں ملے گا؟ وہ بولو بولو ذرا حدیث چو کتوں ملے گا؟ حدیث چو ملے گا۔ تو اس واسطے حدیث قرآن نالو الگ نہیں رہ سکتی۔ کسے مولوی پیر امام دی بات نو نہ منو کو کفر دا فتوہ نہیں لگا، تو امام ابو حنیفہ دی نہیں ماندا تو کافر ہے، تو امام شافعی دی نہیں ماندا تو کافر ہے، تو احمد بن حنبل دے آکھے نہیں لگدا تو کافر ہے۔ نا 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 نا، ایک کوئی ہستی ہے زمین دی دھرتی تے جدی بات دا انکار کرو گے کفر دا فتوہ عرش تو لگے۔ فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ او بندہ مومن نہیں، عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرمان دینے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیرا فیصلہ نہیں منیا، وہ دے بے ایمان ہون دے اندر شک کوئی نہیں۔ رب نے قرآن دے اندر دو جگہ تے اپنی ذات دی قسم چکی ہے، ایک جگہ اے وے لوگوں مینوں سونیا تیرے رب ہون دی قسم ہے، وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیرا فیصلہ نہیں منیا۔ آئیے قرآن پاک دا ایک اور مقام میں سنا دے وہاں کتے رہ نہ جایا جے، اللہ آوازاں دے دے کے اعلان پہ کر دینے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ جنہیں نافرمانی کی تھی اپنے رسول دی تے غیران دے رستے دی پیروی کردہ رہے ہے، حدیث سامنے آئی ہے، آندہ حدیث ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مندہ، حدیث ٹھیک ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے میں نہیں مندہ، حدیث ٹھیک ہے میرے امام دی فقہ دے خلاف ہے میں نہیں مندہ، حدیث ٹھیک ہے میں قیاس رائے دے خلاف ہے میں نہیں مندہ، حدیث ٹھیک ہے میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے میں نہیں مندہ۔ اللہ دینے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ غیران دے رستے دی پیروی کردہ ہے، پیغمبر دا راہ چھڑ دیندہ ہے۔ اللہ فرمان دینے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ پھر جدر چاندہ اسی انہوں پھیر دینے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ قیامت دا دن ہوئے گا ایدہ ٹکانا جہنم ہوئے گا۔ اور ذرا ایک پوائنٹ وال اور غور کرو،
اصل جنا سفر کر کر کے نا میری ویسے ہی بس ہوئی بھئی روز دو دو تین تین پروگرام تے بس اللہ ساڑی حفاظت فرمائے بس ایک وہ آمین اللہ دن رات دے سفر اپنی بارگاہ قبول کر لے تے انشاءاللہ تھکاوٹاں ساریاں دا مول پہ جائے گا حضرت ابراہیم نے جری دعا کی تھی ہے نا پوائنٹ وال غور کرو توجہ او دے اندر ایک پیغمبر دے آن تو 50 سال پہلے یہ دعا ہوئی ہے تو اس دعا چ ذکر کنیاں کتاباں دا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ اے بیت اللہ میں بنا دیتا ہے یہ دی آبادی واسطے خطیب چاہیے مسیتاں ٹیلاں لہنہ کلین آباد نہیں ہوندیاں جب تک خطیب یا عالم اچھا نہ ہوئے اللہ جدا وڈا تیرا کارے یہ ہن منگن والے خلیل اللہ نے آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ نے جتھے منگ دینے ہو بیت اللہ جو منگ دینے ہو محمد الرسول اللہ اللہ و رسول آئے گا یتلو علیہم آیاتک انہوں تیریاں ایتا پڑھ کے سنائے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تے انہوں کتاب تے حکمت سنائے گا کتاب تو مراد قرآن حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے اصل تو دوئی کتابہ دا ذکر ہے اور جننے حنفی علماء نے نا تبیان القرآن چ مولوی غلام رسول سعیدی بریلوی عالم دین بہت بڑا انہیں تفسیر لکھی ضیاء القرآن پیر کرم شاہ دی روح المانی علوسی دی عزوہ البیان علامہ مختار میں شنقیطی دی اور اگے آئیے ایک مصنف اور نے جنہ کتاب تفسیر لکھی مولانا شفیع صاحب نے معارف القرآن گویا کہ جننے بھی حنفی یا بریلوی علماء نے سب نے کیا ہے کتاب تو مراد قرآن اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو یہ جدو دعا کی تھی انکا انت العزیز الحکیم ہن جواب آیا ہو تو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ارض الملک القدوس العزیز الحکیم پوچھے کی کیا ہے انکا انت العزیز الحکیم ہن عزیز الحکیم کون ہے مالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یعنی اللہ نے فرمانے میں بھیجیا اپنے نبی نو کنا چو ان پڑھا چو امیہ چو تے نبی دی صفت بھی امی ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي حدیث بخاری دی ان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اگے کیے حرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا خلیص ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئہ ولکن یعفو ویصفح آئیے حرزا للأمیہ دے نگے بن کے آئے جدو امی دی نسبت ساڑھے وال ہوئے گی یہ دا معنی انپاری ہوئے گا جدو
امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی. پھر امی انہوں کیا جاندا ہے جڑا کسے انسان کولوں نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان دے کولوں پڑھیا ہوئے. آئے ان پڑھا چو ڈانگریاں چو مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی. ترجمہ ہو جائے بول دے نہیں یار. مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا. راؤں پلیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان نے آیا. اونچی کیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق بھاؤں پھڑ بنے لا نے آیا. آؤ دیو مبارکاں سانو لوگو ساڑھے سترے نصیب جگاں نے آیا. یعنی آئے ان پڑھا چو قادے واسے آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ تھے انہیں ایک صحیح بخاری دی حدیث سن لو. کتاب الرؤیا صحیح بخاری. نبی علیہ السلام کو ایک رات بھی پینڈو بندہ نا سیدھا سادہ آیا کہنے لگا اللہ رسول منو خواب آیا تے خواب دی تعبیر ذرا دسیا. آپ نے فرمایا دس بھی کی ہے. خواب آئی آندہ جی آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے بڑی نورانیت ہے. وہ دے چو دو قطرے ڈگرے نے ایک گید ہے ایک شہد ہے. تھلے لوگ جمع نے ہر ایک چاندہ ہے منو گیت شاید مل جائے. ایک پاسے رسی لمکی ایک بندہ چڑھیا دوسرا چڑھیا تیسرا چڑھیا نا رسی ٹوٹ گئی سمہ وصیلہ رسی نو پھر ملایا گیا. اللہ رسول اس خواب دی تعبیر دسیا کی تے کولی حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے نے رضی اللہ تعالی. وہ کہنے لگے اللہ دے رسول اجازت ہوئے کہ میں خواب دی تعبیر دس دیا. اجازت ہوئے تے میں خواب دی تعبیر دس دیا. ہن جتھے نبی حاضر ہوئے توجہ میرے وال کرو سارے جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے ابو بکر اپنی مرضی نہ نہیں بولتا جب تک اجازت اللہ دے رسول نہ دے. ہن پیغمبر حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی ہے. مولوی جماعت آپ کراندا ہے جمعہ آپ پڑھاندا ہے تقریر آپ کردا ہے تے فتویٰ بھابیاں تے ٹھوکدا ہے گستاخ جے نیڑے نہ جائے. بول دے اس طرح ہے کہ نہیں بولو دے سے پیغمبر نو کول بٹھا کے ساڈا تے عقیدہ ہی نہیں نا. اسی تے آنے اللہ حاضر ناظر ہے حاضر بھی اللہ ناظر بھی اللہ. یہ رب دی صفت خاص ہے. او دی اس صفت نو مخلوق چ پانا اللہ دی ذات نہ شرک ہے. ساڈا تے عقیدہ ہی نہیں. اللہ دے رسول ساڈا عقیدہ فوت ہو گئے. لوکاں دا عقیدہ ہے نبی پاک زندہ نے حاضر ناظر نے سارا کوئی سن دے. تو قرآن نے کیا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جتھے پیغمبر دی ذات موجود ہوئے اچھی آواز چ نہ بولے آجے ان تحبط اعمالکم تھوڑی زندگی دے اعمال تباہ و برباد کر دیاں گا. وانتم لا تشعرون تھانو پتہ بھی نہیں لگنا. تو نبی پاک نو کول بٹھا کے اچھی جڑا بولدا ہے او دے اعمال دے بیڑا گرک نہیں ہو جاندا تے ہور کی ہوندا ہے. نبی علیہ السلام حاضر نے ابو بکر آندے نے محبوب جی حضرت ابو بکر وہ شخصیت سی جنہوں اللہ نے تعبیر الرؤیا دا علم وافر مقدار چی دے چھڑیا سی. آپ فرماندے نے اللہ دے رسول میں دس دیا. فرمایا ابو بکر تو دس لے محبوب جی جڑی آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے یہ دے تو مراد شریعت ہے تے جڑا گھی دا قطرہ ہے دے تو مراد قرآن ہے تے شاید دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے. جڑے لوگ تھلے جمانے اے تھوڑی امت ہے تے جڑی رسی لمکی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا ہے دے تو مراد خلافت ہے. رسی ٹوٹ گئی سمہ وصیلہ رسی نو ملایا گیا. آقا علیہ السلام نو ابو بکر آندے نے محبوب جی میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گیا ہے. جے غلطی ابو بکر کو ہو سکتی تو مولوی کو نہیں ہو سکتی.
بولو دے صحیح. یہ آندا میرا پیر غلطی کردا ہی نہیں, میرا مولوی غلطی کردا ہی نہیں, میرا امام غلطی کردا ہی نہیں. پوچھو شیعہ نو جا کے آندے نے سارے 12 دے 12 ہی معصوم نے, انہاں کدی غلطی کیتی نہیں. ساڈا عقیدہ منہج اے وے, ساڈی دعوت اے وے کہ جبریل پیغمبر دے قلب اطہر تے وحی لے کے آندا, ابو بکر دے قلب اطہر تے نہیں آندا. ابو بکر کو غلطی ہو سکتی ہے تے مولوی تے امام کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ غلطی تو مبرہ منزہ مطاہر ایک کوئی ذات ہے, وہ صرف ساڈے محمد دی ذات ہے اور کوئی ذات ہے. اللہ نے اس نبی نو اب ہر قسم دے عیب تو پاک رکھے. ہن ایتھے حدیث ختم ہو گئی جتھے آقا نے فرمایا ابو بکر غلطی کر گیا. یہ عربی متن جڑا ہے نا بخاری دا, مترجم دی گل نہیں کردا, عربی دی کرنا جڑی مدارس پڑھائی جاندی. اس حدیث دے تھلے حاشیے دے وچ نا عربی چ دی تشریح لکھی ہے. وہ حاشیہ لکھن والا کون ہے؟ علامہ طحاوی حنفیہ دا بہت بڑا امام ہے. انہیں گل لکھی ہے جڑی ابو بکر نے غلطی کیتی, نبی نے اشارہ کیتا وہ کی ہے, گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے, شاید دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں, محمد دی حدیث ہے. کیونکہ قرآن چاہیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ قرآن چاہیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتاب تو مراد قرآن ہے, حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے. آئیے اگے میں ایک اور مقام سناواں. اللہ فرماتے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے مومنو میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے, مشرکاں تے نہیں, بدعتیاں تے نہیں, میں مومناں تے کیتا ہے. احسان کی ہے میں تھوڑیاں جاناں دے وچوں رسول بھیجے ہے. اللہ اکھاں دتیاں نہیں بہت بڑا احسان ہے, ہاتھ دیتے نہیں بڑا بڑا احسان ہے, پیر دیتے نہیں بڑا بڑا احسان ہے. دنیا دیاں نعمتاں ایک پاسے تے تیری باڈی دیاں نعمتاں ایک پاسے, پوری دنیا دیاں نعمتاں مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. اوے تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے. ترجمہ ہو جائے ترجمہ. تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے, میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے, امب تیرے واسطے, انار تیرے واسطے, کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے, رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے, کھا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے, مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے, مکھیاں بناؤ دیاں نی شہد تیرے واسطے, پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے, صدا رہن والی یہ جنت جوانی تیرے واسطے. اوے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے, آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کہہ دو رحمت اللہ. اللہ جتھے بابا لیٹے آؤ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بچا. آندے نے آیا مزمل آیا مدثر, اسی آیت دا ترجمہ, آیا مزمل آیا مدثر, طٰہٰ آیا یاسین آیا, دردی پکھی آندہ ساکی تیسی آندہ, بن کے رحمت للعالمین آیا, سراج آیا منیر آیا, بشیر آیا نذیر آیا, رب کلیا نور مبین آیا. وہ ایک قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا. اللہ اکبر. آپ آئے دنیا سے کنیا کتابہ پڑھانا ہے, بول دے نہیں ہو گئے تو سمجھ بھی ہونے میں بھی اور لائی جا.
کنیاں کتاباں پڑھانا ہے وہ دو ہے بندے دیو پتروں ساری رات ہوندے نے مریا کوئی بھی نہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ایک قرآن تے ایک حدیث وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا کہتے اللہ فرماندے نے انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جدوں نبی دی حدیث آ جائے کی کہنا ہے اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا سن بھی لیا تے من بھی لیا ایتھے ہن سوچن دی گنجائش نہیں رب نے رکھی کسی عام بندے دی گل ہے پہلو سوچو منو بعد مولوی پیر گدی نشین کوئی پیر زادہ صاحب زادہ سید زادہ وہ دی بات آئے پہلو سوچ من باچ دنیا چی کوئی ہستی ہے محمد دی ذات جدو دی حدیث یا بات آ جائے پھر سوچنا نہیں بغیر سوچن تو ہی من نہیں کیونکہ اس بات دے اندر شک ہی کوئی نہیں حضرت عمر بن خطاب قید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کولنا ایک بندہ آیا آندہ جی یہ مسئلہ دسیا جے عورت حج مکمل کر لے آن لگیا طواف الوداع کر دینے حاجی جدو حرم چو نکل دینے عورت نے طواف الوداع کرنا ہے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی تے آیا کہ عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر حضرت عمر کہنے لگے اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے وہ بندہ کو اندہ جی نبی دی حدیث ہے کہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر نے وہ وال ویکھیا فرمان لگے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا آیا تینو حدیث دا علم ایسی اندہ جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوئی اندہ جی کوڑا ہی کرنا ہے فرمایا تینو سزا لگا دے وہ بندہ کو اندہ جی کہا دی میں تھونو حدیث سنائی حدیث سنان دی سزا لگی ہو دے تساں اپنی قیاس رائے عقل نہ فیصلہ دیتا ہے کو بی بی ہوتے رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے تو میں تھونو حدیث سنائی ہے نبی دی حدیث تے ہن ذرا غور کریا جو اس بندے دے الفاظاں وال نبی دی حدیث تے تسی اپنی قیاس رائے عقل نو فقیت دے رہے ہو منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے حضرت عمر فرمان لگے تینو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن تینو کوڑے اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آئے کیوں آئے ہیں عمر دے دروازے تے تیرے کو حدیث مصطفیٰ چوئے ایسی تے پھر تو عمر دے دروازے تے لین کی آئے ہیں یہ اون والا بھی سیادی ہے حضرت عمر نے اعلان کیتا بھی مدینے دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا اور آج عمر زندہ ہوں دے تلونی دے کھمبیاں دے بڑے بڑے تگڑے مولوی ٹنگے ہونے سے بول دے جڑے آندے نے حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے امام کا فتوہ یہ ہے حدیث ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف تیری عقل پہ چلے عقل دا نا دین نہیں پیغمبر دی زبان چو نکلن والی بات دا نا دین ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے عقل دا نا دین ہوئے عقل آن دیئے پیر تھلیوں لگ دا مسا تھلیوں کرو دین آن دا اتوں کرو ہن دین دی مرنی ہے عقل دی مرنی عقل دین دے تابع وے دین عقل دے تابع نہیں انما کان قول المؤمنین
ازادو الاللہ ورسولہی. آئیے بڑا حساس مسئلہ ہے. پیغمبر دی حدیث نو پیچھے نہیں سٹنا. کائنات جاندی ہے جائے لیکن نبی دی حدیث نہ جائے. پیغمبر دا حکم آ جائے. ایک کوئی گال لونی چاہی دیئے ان یقولو سمینا و اتانا. حضرت عمر دی عدالت لگی. ایک بندہ آ گیا ہے آندہ عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے. میرے والے ویکھو سارے ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے تے دی دیت کی نہیں ہے. فرمایا 50 اونٹ. آندہ جی انگوٹھا کٹیا جائے 15 اونٹ. اے انگل کٹی جائے 10 اونٹ. اے انگل کٹی جائے 10 اونٹ. اے انگل کٹی جائے 9 اونٹ. اے چھوٹی کٹی جائے فرمایا 6 اونٹ. کتنے ہو گئے؟ یہ لو صدیقی صاحب ستے پہ ہی دسی جان گے. اور کنے ہوئے نے 50 پورے ہوئے نے. 15 10 10 کنے ہو گئے 35 تے 6 41 تے 9 50 پورے ہو گئے. حضرت عمر نے ایک ادھر میرا دیکھو اس طرح کر کے 50 چھاپ کے نا تے ایتھے 15 10 10 9 6 لکھ کے تھلے مور لائی سین کیتے. فرمایا 22 لاکھ مربع میل دیاں عدالتاں میرا فتویٰ پہنچا دیو. آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فاروق دے مطابق ہوئے گا. ساریاں عدالتاں قاصد پہنچے. ایک قاصد مصر دی عدالت پہنچے. مصر دے جج نے جدو فتویٰ کھولیا تے نال ہی کرسی ڈٹھی سی. او دے نبی دے صحابی جلیل القدر بیٹھے سن. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی بڑے جلیل القدر صحابی سن. وہ جج نو آندے نے بھئی یہ کی ہے کتھوں آیا رکا. انہاں کہا جی حضرت عمر نے بھیجے ہے وقت خلیفہ سے. انہاں بھیجا بھی فیصلہ تو ہاں دے مطابق کرنا. آندے نے منو بھی بکھاؤ کی بھیجیا نہیں. جدو انہاں پڑھیا نا تے چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا. تیز گھوڑا لیا مدینے آ گیا. حضرت عمر مسجد نبوی دے کچے سینج بیٹھے سلام لئی بہ گئے. فرمایا عمر جی یہ فتویٰ تھوڑا ہے میرا ہے. مور تھوڑی ہے میری ہے. اچھا یہ دسو حسین بھی تھوڑے نے میرے نے. انگلاں دی دیت بھی تساں مقرر کی تھی. جی میں کی تھی. اچھا انگوٹھے دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6. فرمایا اوف گل کرو میں مقرر کی تھی تے فرمان لگے میں جگاں دے پیر کو حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. ہر انگل دے 10 اونٹ نے. تسی انگوٹھے دے 15 لکھے نے ایک دے 9 ایک دے 6. عمر منو اے 10 ہن میں تیرا فتویٰ مننا کہ محمد دی حدیث مننا. آقا نے فرمایا 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. عمر تو کون ہے دیت مقرر کرن والا یا انہاں انگلاں دی دیت ود کٹ کرن والا. حضرت عمر نے جدو حدیث سنی ہے ہاں اللہ اللہ. امام زاہبی نے سیر چ لکھیا ہے میرے عمر دی پیشانی دے اتے پسینہ آ جاندا ہے. آندے نے میں پیغمبر دی حدیث دے خلاف اپنا فتویٰ دے بیٹھا ہاں. اے جے مسلمانی تے عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے. کوئی 20 30 نہیں چاہیے. اور نسی آنے رفع الیدین کریا کرو. پیغمبر دی حدیث 1 2 3 4 نہیں 450 دے لکھی ہے مولانا صادق سیال کوٹی نے صلاۃ الرسول چ تے 650 حدیث لکھی ہے. مولانا خالد گنجاکی صاحب ساڈے گجراں والے دے بہت بڑے عالم نے. انہاں ایڈی موٹی کتاب لکھی ہے او دے اندر 650 حدیث نقل کی تھی. اور مزے دی بات اے وے جڑیاں حدیثاں رفع الیدین کرن دیاں انہاں چوں ایک بھی ضعیف نہیں تے جڑی نہ کرن دی او دے چیک بھی صحیح نہیں. نالے بھی گل ہے او دے باوجود سانو آندے نے بھابی مکھیاں چل دے نے. بولو آندے نے کہ نہیں. کدی آندے نے کچھاں چ بت رکھ کے نماز پڑھ دے سن تے نبی پاک نے فرمایا بھی رفع الیدین کرو تاکہ کچھاں چ بت ڈگ پین. ہن اے رومال ہے میں ایتھے رکھنا وا تے میں رفع الیدین کرنا نو آکھو ڈگے. بول دے جھوٹو جھوٹ بتا لیا ہے. کچھاں چ بت رکھن والی حدیث کوئی مائی دا لال سانو وکھائے تے صحیح. اسی مسجد دی رجسٹری او دے نہ کر دیاں گے. وکھاؤ تے صحیح. کچھاں چ بت. اور دوسرا اٹھیا اے جی آپ نے فرمایا شریر گھوڑے دیاں دماں دی طرح ہاتھ نہ لاؤ. یہ کتنے آندا ہے جی صحیح مسلم چ آندا ہے. صحیح مسلم چ 2 حدیثاں نے. جابر بن سمرہ دی ایک مختصر ہے ایک دوسری ہے. باب السلام چ امام نووی نے اس حدیث تے باب السلام بنے یعنی سلام پھیر دیا صحابہ میں ہاتھ چک دے سن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم تے گھوڑے دی دم ایویں ہلدی ہے اس طرح تے ہلدی نہیں تے نالے پیغمبر دی پاک سنت نو گھوڑے دی دم نہ تشبیہ دینا بیوقوفی ہے یہ عقل مندی تے نہیں پاک سنت اور وہ سنت جڑی پیغمبر نے پوری زندگی ایک رکعت بھی نہیں چھڈی او دے باوجود آئیے نبی علیہ السلام دی یہ پاک سنت ہے جی مکھیاں میں کہا جس نبی دی پاک سنت ہے وہ دے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی چلنی کتوں دی پہلو اے تے ثابت کرو نبی دے بدن تے گندی مکھی بیٹھی ہے حضرت عمر نو کیا سی نا عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے عمر تو عمر نے کی کیا سی سونے تھوڑا نکاح عائشہ نہ کنے کیتا ایو تے اللہ نے سونے کدی نہیں ہو سکتا تو ہی پاک ہو وہ بیوی نے پاک ہو تے جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی ہو تیرے بستر تے گندی عورت آن دے گا ماں جی عائشہ صدیقہ دی بات کر رہے ہیں جنہ دنہ چ یہودیت نے ماں عائشہ دے اوتے الزام لایا کہ معاذ اللہ عائشہ پیڑی ہے عائشہ عبد الرحمن نبی دے صحابی نہ بری ہے معاذ اللہ علیہ باللہ تے اما عائشہ نے نبی پاک نے فرمایا اللہ رسول میں اپنے باپ دے گھر چلی جاواں آپ نے فرمایا چلی جا اگے کدی نہیں سیکھیا اگے میں اجازت مانگنی صاحب نہیں سمجھے میں اپنے باپ دے گھر گئی میری ماں ام رومان میں جا کے کیا ماں ایک گل دس اس گل دا میرے باپ ابو بکر نو بھی پتہ ہے دیکھو کنیاں غیرت مند لڑکیاں سن جن کنہ احساس ماں کہنے لگی پتر پورے مدینے جنیر مچیا ابو نو بھی پتہ ہی ہونا تے ویڑے کھلو کے اونچی اونچی رون لگ پئی تے ابو بکر مکان دی چھت تے بیٹھ کے قرآن پڑھ دے سن پہ جدوں رون دی آواز اٹھتے گئی ام رومان کون رو رہا ہے فرمایا جی عائشہ رو رہی ہے وہ جڑا طوفان بدتمیزی بپا ہویا ہے عائشہ رو رہی ہے تے ابو بکر نیچے دھیان کر کے آندے نے انہاں یہودیاں نو کی پتہ ہے کہ صدیق دے گھرانے نے کدی کفر دے دور چ بدکاری نہیں کیتی تے ہن کیویں کر سکدا انہاں نو کی علم ہے کہ صدیق دا گھرانہ کفر دے دور چ بھی پاک سی اور واقعتا نہیں صدیق نے گمراہی دے دور چ شراب نہیں پیتی جوا نہیں کھیلیا بدکاری نہیں کیتی اور اللہ دی ذات نہ شرک بھی نہیں کیتا صدیق دی پوری زندگی کفر والی شرک تو پاک میرے بھائی آئیے یہ پاک سنت ہے میرے پیغمبر دی میرے کو ٹائم نہیں یہ پورے میں 2 جمعے پڑھائے اور پھر کہنا کہ اہل حدیث ہے نہیں دیکھو نا عام جی بات ہے رکوع اٹھ کے کی پڑھنے ایسی ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھ دے ہو نا آؤں دیجئے نا نبی دے ایک صحابی صحیح بخاری دی روایت پچھو ایک صحابی آئے کالی کالی تیز تیز آؤں دے نے نماز نہ مل جان دے نے تے نبی علیہ السلام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ انہاں نو ساتھ چڑھے ہے سانس پھولے ہے آندے نے ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی جدوں انہاں نے بات کہی یہ توجہ فرمایا جے تے نبی علیہ السلام انہاں دا آواز اونچی نکل گیا نماز مکمل ہوئی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے نے اس صحابی آندا ہے میں گھبرا گیا میرے کو اونچی پڑے گئے نے آپ نے فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے نے اس صحابی آندا ہے اللہ رسول میں کہے نے فرمایا جدوں تو ایک پڑھ رہا سا ربنا ولکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جیڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن اور اج بھی 39 فرشتے آوندے نے پر آوندے وہابیاں دی مسیتیں نے ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں جاؤ دوسری مسیطے جاؤ اور رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ کسی نے کو اللہ معاف کرے کو برا نہیں کہہ رہے اور رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے بھئی یہ صحیح بخاری دی روایت ہے بخاری دی اس حدیث تے عمل کون کرتا ہے اہل حدیث مینوں ایک آندا جی وہ جڑے 39 فرشتے اتر دے نے سانوں وکھاؤ نا کتھے اتر دے نے سانوں وکھاؤ میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے اپنی آنکھاں نہ آسمان تو ویکھ بھی لوانا منو پھر بھی یقین نہیں منو جنہ یقین محمد دی زبان تے ہوئے جدو میرے محبوب نے فرما چھڑیا پھر ویکھنا نہ ویکھنا کی
جدو آقا نے زبان نبوت چ فرمایا بھی 39 فرشتے اتر دے میں ویکھے نے، پھر جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جمعہ دا دن ہوئے، جمعہ دا دن ہوئے، جاؤ فجر دی نماز ہوئے، پوری تلونڈی دا چکر لگاؤ، وہ کیڑی مسجد ہے جتھے پہلی رکعت سورہ سجدہ پڑھی جاندی ہے، دوسری سورہ دہر پڑھی جاندی ہے، رب کبریا دی قسمیں او بھی مساجد نظر آؤں گیاں تے اہل حدیث ہی نظر آؤں گی۔ اس حدیث تے بھی عمل کرتا ہے اہل حدیث۔ مغرب دی اذان ہو گئی ہے فرضاں تو پہلے، مغرب دی اذان تو بعد فرضاں تو پہلے 2 نفل کون پڑھتا ہے؟ اور بولو دے صحیح، اہل حدیث پڑھتا ہے۔ نبی دی حدیث تے عمل نہ کراں تے میں اہل حدیث کیویں ہاں؟ اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر پیغمبر دی حدیث تے عمل کون کردا؟ مسلک اہل حدیث زمین دی ترتی تے اللہ دی رحمت ہے۔ آئیے میں آگے چلنا، ایک وطر والی حدیث ہے، ایک وطر والی حدیث۔ پوری زندگی میرے عثمان نے ایک وطر پڑھے ہے، حضرت امیر معاویہ نے ایک وطر پڑھے ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک وطر پڑھے ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک وطر پڑھے ہے۔ میں کنے کو صحابہ دا نام دواں، میرے صدیق نے ایک وطر پڑھے ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اس زمین دی ترتی تے ایک وطر پڑھتا تے اہل حدیث، کیونکہ اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ بھی وطر ہے تے وطر نو پسند کردا ہے۔ وطر دا معنی ہی کلا ہے، 3 وطر پڑھے گا 2 نفل تے وطر ایک کی ہوئے گا، 5 وطر پڑھے گا 4 نفل تے وطر ایک کی ہوئے گا۔ زمین دی ترتی تے حدیث تے عمل کردا ہے اہل حدیث۔ آؤ بخاری دی ایک شرح فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری نے لکھی ہے، وہ دے اندر انہوں نے ایک گل لکھی جڑی سن میں پڑھ کے تے میرے سینہ جڑا چور چور ہو گیا۔ آندے نے 16 سال دا عرصہ، 16 سال تک میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردہ رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ تے اگے آئیے وطران دے اندر دعا کرنے، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ یہ دعا بھی اگر زمین تے کر دیتے اہل حدیث، کیونکہ دعا حضرت حسن نبی پاک نے اپنے نواسے نو خود سکھائی سی۔ یہ دعا بھی وطران دے اندر پڑھ دے اہل حدیث۔ کوئی حنفی تھانو یہ دعا پڑھدا نظر نہیں آئے گا۔ سردیاں دا موسم ہے، اے جراباں تے مسے دی بات آئی ہے، تے جراباں تے مسا بھی کر دے، بول دیا جی۔ پوری زندگی میرے علی نے جراباں تے مسا کیتا ہے۔ اٹھاؤ مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت برا بن اعظم نے جراباں تے مسا کیتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے جراباں تے مسا کیتا ہے، دیگر صحابہ نے جراباں تے مسا کیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اور محدثین نے باب بنے باب المسح علی الجوربین، اللہ اللہ جراباں تے مسے دا مسا کرن دا باب ہے۔ یہ آندے نے نہیں موزیاں تے مسا ہوندا ہے، جراباں تے مسا بولو تے جراباں دے مسا نہیں ہوندہ، موضوع دے ہوندہ۔ محدثین نے باب بنیا جراباں دے مسا، جراب ہوئے پاہمیں وہ کاٹن دی ہوئے، کپڑے دی ہوئے، سود دی ہوئے، جویں بھی ہوئے جراب ہونی چاہیے۔ اگلے دن نواز شریف صاحب آئے نے نا جدو ہون تے میر صاحب دے نال آ رہے سن، پروفیسر صاحب میر صاحب مولانا عبدالرشید حجازی صاحب نے بات سنائی تھی، آج اجلاس سی ہوتے میر صاحب نے بھی سنائی۔ اور نواز شریف نے جراباں دے مسا کی تھا، مولوی دوسرے کہنے لگے جی نواز شریف نے میاں صاحب جراباں لاؤ، پیر تو وہ موضوع دے مسا ہوندہ جراباں دے نہیں ہوندہ۔ تو نواز شریف میر صاحب نو آندہ ہے، صاحب میر صاحب ان کو ذرا جرابوں کے مسے والی حدیث بتائیں، ان کو علم نہیں ہے۔
پھر انہیں زور اثر کٹھی کی تھی. پھر مولوی کہنے لگے زور نو زور دے ٹائم دے پڑھی تے اثر نو اثر دے ٹائم دے دو نمازاں کٹھیاں نہیں ہو سکتی ہے. جویں میدان عرفات نبی پاک نے اذان ایک تکبیراں دو تے دوویں نمازاں جمع کیتیاں, زور بھی کیتی اثر بھی, یہ اتھے بھی جمع نہیں کر دے. میں اس سال حج تے گیا سا, اگے بھی الحمدللہ میں 3-4 دفعہ گیا, لیکن اس سال جس خیمے چ نا اس خیمے چ میں زور اثر کٹھی پڑھائی. تے بعد مولوی دے وچ ہے سن حنفی العقیدہ جنہاں کہا جی اسی اثر نو اثر دے ٹائم تے پڑھاں گے, انہاں 5:30 بجے جا کے اثر پڑھی. یعنی یہ نہ عالم رواج قسم کھا دیا نبی دی گل کو نہیں مننی, قسم کھا کے آئے نے بھی اپنی من مرضی کرنی. وہ نواز شریف صاحب نے دوویں نمازاں کٹھیاں کر لیاں. مولوی کہنے لگے جی یہ نمازاں دو کٹھیاں نہیں جائز. وہ پھر آندے نے میر صاحب ان کو ذرا وہ جمع بین الصلاتین والی مسافر کی 2 نمازیں جمع کرنے کے بارے میں حدیث ہے, وہ حدیث ان کو ذرا بتلائیں. میرے بھائی مسلک اہل حدیث رب دے قرآن دا نام ہے, محمد دی سچی زبان دا نام ہے. لائیے کوئی حدیث جڑی حدیث ہوئے نبی پاک تک پہنچ دی ہوئے اور اہل حدیث تک پہنچ سنو نہ مندہ. ایک حدیث پیش کرو, حدیث ہوئے. اور اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی قیامت دے قریب حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جویں اگ دا گیارہ تلی تے رکھنا مشکل ہے. حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے, لیکن اس دور جڑا بندہ حدیث تے عمل کرے گا اللہ اس بندے نو 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مولوی صاحب دے کول ایک بندہ آ گیا ہے مسئلہ پوچھنے واسطے. آندا ہے مولوی جی میری بیوی فوت ہو گئی ہے, میں اپنی بیوی نو غسل دے سکنا؟ نا 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 یہ کام نہیں کرنا. کیوں جی نکاح ٹوٹ گیا. بول دے ہے کہ نہیں, بولو تو صحیح ہے. بیوی فوت ہو گئی ہے, میں بیوی نو غسل دے سکنا؟ نا 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 بیوی دی چارپائی نو ہاتھ نہیں لانا. نکاح ٹوٹ گیا ہے. کیوں جی؟ میرے امام ابو حنیفہ دا قول ہے. ذرا غور کیجئے, ذرا توجہ فرماؤ. جڑی فقہ نو قرآن حدیث دا نچوڑ آندے نو دی گل سنا رہے. حدیث دی کنی مخالفت ہے. کیوں جی نکاح ٹوٹ گیا ہے؟ میں کیا مولوی صاحب کچے دھاگے دے نال بابے نو پٹھا 12 سال تو خوج لمکا چھڑیا ہے, او دی کچی تن نہیں ٹوٹن دتی تے دا نکاح ایویں توڑ چھڑی 40-50 سال. تے میں کہا بابے نو سیدھا کرے تلونڈی دا لے لے کے بابا اینو سیدھا کر کے لمکا سو پٹھا کیوں کیتے ہی؟ بول دے نہیں. میں کیا آئیے حدیث حدیث میں سنانا حدیث. آؤ اہل حدیث کو سنو. حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو فوت ہوندے نے, غسل کنے دیتا ہے؟ اسماء بنت امیس نے دیتا ہے, ابو بکر دی بیوی نے. حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں, غسل کنے دیتا ہے؟ حضرت علی نے. تو ماشاءاللہ پتہ ہے آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں, کفن بھی آپ دیاں, تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. یہ مطلب خامد بیوی بیوی خامد نو غسل. تے مولوی آندا نہیں دے سکتی, میری فقہ دا مسئلہ. پوچھیا گیا مولوی صاحب دوویں جی آپس لڑ پئے ہاں تے غصے جان کے میں طلاق 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 3 دفعہ طلاق کہہ بیٹھا ہاں, تے مولوی جی ہن کی کراں؟ مولوی آندا حلالہ ہوئے گا. سمجھ آ رہی جی کی ہوئے گا؟ اگلے دن گجرالے دی گل ہے, 2 میاں بیوی گئے مولوی صاحب کو, مولوی جی ہے مسئلہ ہے طلاق دے بیٹھا ہاں تے ہن حلالہ ہوئے گا. بی بی سیانی سی, انہیں کہا مولوی کدا حلالہ ہونا ہے؟ اے بی بی تیرا. انہیں کہا طلاق ہے سوترے دیتی ہے, حلالہ میرا کرن دے ہے. اے دا کر سو گناہ کرے کوئی تے بھرے کوئی. تے میں کیا جڑے طلاقاں دین والے بندے نے انہاں نوں ذرا انہاں دے حلالے کڈو, کو طلاقاں نہیں دین گے. کیوں جی 3 دفعہ تو کیا طلاق طلاق ہے, طلاق ہو گئی. میں کہا مولوی صاحب تسی کنی دفعہ آندے ہو؟ قبولی قبولی. کنی دفعہ آندے نے؟ 3 دفعہ. میں نے کہا 3 ہوندے نے, ایک آندا نہیں نکاح 1 ہوندا ہے. تے میں کہا طلاق طلاق 3 دفعہ پہ طلاقاں 3 ہی تے نکاح 1. میں قربان جاواں مولوی تیری سمجھدا نہیں.
کیوں لوکاں دے گھر برباد کر دے خدا دی قسم کھا کے کہنا اے حلالیاں دے وچ کئیاں دیاں بیبیاں لے کے اللہ ویلی ہوندے نے حلالیاں یہی گل سیالکوٹ ساڈے نا ضیاء اللہ قادری مر گیا بہت بڑی مسجد بریلویاں دی اوتھے اودا امام کا خطیب سی وہ کتے بی بی نہ لڑ پیا مقتدی کے سن لیا جدوں نے طلاق گیا ہو سکتا ہے کوئی سندا نہ پتہ نہ لگدا وہ بندے مگر پی گئے بھی ساڈیاں دے حلالے کرانا اپنی دے بھی کرا وہ بتھیری کنی چھڈائے مقتدی کتھوں چھڈ مسجد دے وچ ہی ایک نبینا آدمی رہندا سی انہاں کہا چلو نبینا ایتھے مسیتے بہ رہندا اے تے نہیں کر چھڑو وہ نبینے نے نکاح کیتا سویرے انہوں کہن طلاق دے ہو آکے کنوں بیوی نے انہوں کہا بیوی نے میری ہے تیری کتھوں میں مسجد چ بیٹھا باوجود نبینا وہ بیوی لے جیڑا بندہ حدیث سے خلاف چلدا ہے نہ او دی عزت رہندی ہے تے نہ او دا گھر رہندا ہے گھر آباد کرنا ہے تے اہل حدیث کو آؤ حدیث سناواں صحیح مسلم حضرت رکانہ میرے پیغمبر دے صحابی نے آگئے یہ بیوی نہ لڑ پے غصے چاگے جلال چاگے ایویں طلاق کہہ بیٹھے جدو غصہ لتا نہ کہنے لگے میں بڑا بڑا نیر مار بیٹھا نکے نکے بچے نے کنے سامنے نے کہ اللہ دے رسول کو آگے اللہ رسول ماریا گیا لٹیا گیا کی ہویا ہی اللہ رسول اپنی بیوی نہ لڑے آتے میں 3 دفعہ طلاق کہہ بیٹھا بچے نکے نکے نے انہاں نوں ماں نہیں ملے گی آقا فرماتے نے لا حرج کوئی حرج نہیں فرج آ جا کے رجوع کر لے کتنا آسان یار مسئلہ ہے مولویاں نے دین بڑا مشکل بنایا حضرت عمر دے دور جڑا حلالہ کردا ہی یا کرواندہ ہی ہوتے تے زنا دی حد قائم کر دے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ حلالہ کرن والا کروان والا دعا تے لعنت ہے کیوں پیغمبر دی حدیث دی بغاوت کر دے ہو کیوں نبی دی حدیث دی مخالفت کر دے ظالموں قیامت نبی دے کول کیڑا منہ لے کے جاؤ تو ہاں رسول اللہ کہہ کے بھی رسول اللہ دی نہیں منی حدیبیہ دے مقام تے جدو آیا سی نا سہیل تے صلح نامے تے نبی پاک نے سین کیتے آپ نے فرمایا اللہ تو ہی کر اتے محمد رسول اللہ لکھیا تے مشرک کی آمدہ ہے میں سین نہیں کرنے فرمایا بھی کیوں ساریاں شرطاں تیریاں میں نے تو کیوں نہیں سین ہن مشرک دی گل آندا ہی اتے محمد رسول اللہ لکھیا تھانوں آ محمد بن عبداللہ منیا محمد رسول اللہ دے منیا ہی نہیں تے جے مان لئیے تے لتا بانا پھر تیرے پیچھے چلنا پڑے گا ہن مشرک نو پتہ ہے محمد رسول اللہ مان لیا تے پیچھے چلنا پینا ہے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو تے نہیں پتہ رسول اللہ بھی منی جاندا رسول اللہ دی مخالفت بھی کری جاندی بولیے نہیں کرتے بولو دے صحیح کئی میرے بھائی بیٹھے نے جنہیں داڑیاں منائیاں نے انہوں پوچھو رسول اللہ مانتے نہیں یہ سینے دا ہاتھ مار کیوں نے ہی نبی نو رسول اللہ ماننے یہ رسول اللہ مان کے بھی رسول اللہ دی نہیں منی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ عمل دی توفیق دے